اگر آپ بھی عید کی نماز غلط طریقے سے پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ عید کی نماز پڑھتے وقت غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ صحیح طریقہ جان کر ہم عید کی نماز پڑھیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز نیت ہم کیسے کریں گے، عید کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تو اس بارے میں یاد رکھیے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں عید کی نماز ادا کر رہا ہوں، میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں الفاظ ادا کر سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ یہ نیت ہوئی۔ اب نیت کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس طریقے سے اللہ اکبر، اس طریقے سے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ پہلی تکبیر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں سب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، یعنی تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے، یعنی قرات کریں گے۔ قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سجدہ کرتے ہوئے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے۔ پھر جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر 3 زائد تکبیریں کہیں جائیں گی۔ اس کی ترتیب اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد جو چوتھی تکبیر جو ہوگی اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، تو یاد رکھے دوسری رکعت میں جو چوتھی تکبیر جو ہوگی اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر رکوع سجدہ کرتے ہوئے تشہد جو قاعدے میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے حسب معمول پڑھتے ہوئے امام صاحب اپنے نماز کو مکمل کریں گے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو فوراً اٹھ کر بھاگنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے عید کی نماز پڑھنا واجب، اسی طریقے سے خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو آپ عید کی نماز سے فارغ ہو کر خطبہ بھی سنیں، خطبہ سننا بھی واجب ہے، پھر اس کے بعد دعا کریں، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور اتنے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، تو دعا میں ضرور شریک ہو۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا یہ سب سے آسان طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، آپ کو طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ میں طریقہ سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نماز روزوں کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی جو برکتیں جو رحمتیں تھی وہ سب ہمارے حصے میں عطا فرمائے۔